الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آیت کریمہ میں اللہ عز و جل جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے صحابہ میں سے ہر ایک کے لیے ثواب کا وعدہ لکھ لیا ہے. اور ان کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک عنہا مبعدون، اولئک عنہا مبعدون. یہ صحابہ وہ ہیں جو جہنم سے دور ہیں. اللہ نے جہنم سے دور ہونے کا اعلان فرمایا اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے ثواب کا وعدہ فرمایا. اور وہ آوازیں جو کہ جہنم سے تعلق رکھتی ہوں اور کان ان کے سننے کو پسند نہ کرے، صحابہ ان آوازوں کے قریب بھی نہیں جاتے، ان آوازوں کو سنتے بھی نہیں ہیں. لا يسمعون حسیسها، لا يسمعون حسیسها عنہا مبعدون. جہنم سے دور ہیں صحابہ، جہنم سے دور ہیں. لا يسمعون حسیسها، ارے وہ آوازیں جن کا تعلق جہنم سے ہو اور وہ آوازیں کان کو بری لگیں، صحابہ ان کے قریب بھی نہیں جاتے، صحابہ اس کو سنتے بھی نہیں ہیں. اب یاد رکھیں کہ یہ بات خالق دو جہاں مالک کائنات رب ذوالجلال کہہ رہا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو نبی کے صحابہ ہیں ہر ایک کے لیے اللہ نے ثواب متعین ان کے لیے کر دیا. جہنم سے دور ہیں، جہنم کی آوازیں، برے اعمال، بری چیزیں ان کے کان میں بھی نہیں پڑتی، وہ سننے سے اجتناب کرتے ہیں. آگے اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ نے معاف تو کیا، مغفرت تو کی ہی کی، لیکن ساتھ ساتھ اعلان کر دیا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ جس نے جنت بنائی، جس نے جہنم بنائی، جس نے نبی کو پیدا کیا، جس نے صحابہ کو پیدا کیا، یہ وہ اعلان کر رہا ہے، یہ وہ ذات اعلان کر رہی ہے جس کے متعلق ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، جو چاہے کرے، کرنے میں خود مختار ہے۔ میں اور آپ حق نہیں رکھتے کہ میں اس پر انگلی اٹھا کر سوال کروں اے اللہ آپ نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ یفعل ما یشاء، جو چاہے کرے، یخلق ما یشاء، جیسی چاہے مخلوق پیدا کرے۔ لا یسأل عما یفعل فعال لما یرید، اللہ بزور کہتا ہے میں جو چاہے کرتا ہوں اور کر گزرتا ہوں، کسی کام کے کرنے میں نہ مجھے کسی کے مشورے کی حاجت ہے، نہ کوئی میرا شریک کار ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے کسی کام میں ہمارا محتاج نہیں، اپنے کسی فیصلے میں ہماری رائے کا محتاج نہیں، ہماری منشا کا محتاج نہیں، ہماری مرضی کا محتاج نہیں، ہمارے مشورے کا محتاج نہیں۔ واللہ غالب علی امری، اللہ کہتا ہے میرا معاملہ، میں اپنے معاملے پہ قدرت رکھتا ہوں، میں جو چاہے کروں، کسی بنی آدم کو اس بات کا اختیار نہیں کہ رب پر وہ انگلی اٹھائے۔ عقیدہ ہے کہ نہیں بھائی؟ قرآن ہے نا، قرآن، مولوی کی بات نہیں، قرآن۔ واللہ غالب علی امری، میں جو چاہے کروں، تمہیں کوئی برا لگے یا نہ لگے، اگر برا لگتا ہے اور میں نے اس کے اچھے ہونے کا اعلان کر دیا، تمہاری گالیوں کا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، تمہاری سب و شتم کو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے اعلان کر دیا بس۔ لہذا صحابہ کے متعلق اللہ نے فیصلہ کر دیا، جو تھے جیسے تھے، جو تھے جیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان اللہ نے ان کو واسطہ بنایا، اللہ نے ان کو واسطہ بنایا۔ مجھے کیا معلوم کہ رسول کی کیا ہدایت ہے، رسول کے کیا اقوال ہے، رسول کے کیا پیغامات ہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ مجھے جو علم ہوا وہ اس واسطے سے ہوا جس واسطے کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے میرے اور آپ کے درمیان، میرے اور آپ کے درمیان۔ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے ان کے در پر پڑے رہتے، اور کھانے کو نہیں ہوتا لیکن در رسول نہ چھوڑتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کوئی بات کر جائیں اور ہم سننے سے رہ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک کے عالم میں مدہوشی میں چلا جاتا تھا، لوگ سمجھتے کہ ابو ہریرہ کے اوپر کوئی دورہ پڑ گیا ہے۔ ارے ابو ہریرہ کو دورہ نہیں پڑا تھا، بھوک کی وجہ سے غشی کھا کر ابو ہریرہ گر پڑا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا در چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کہ ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلے اور ابو ہریرہ اس کو نہ لکھ سکے، نہ لے سکے۔ بھوک کی پرواہ نہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ اللہ نے بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس واسطے کی طرف اشارہ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے میرے کو بھی منتخب کیا، اللہ نے مجھے بھی پیدا کیا، میرے صحابہ کو بھی اللہ نے منتخب کیا، ان اصحاب میں سے اللہ نے کسی کو میرا صحابی بنایا، یعنی انتہائی زیادہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اللہ نے ان میں سے بعض کو میرا
معاون بنایا، اللہ نے ان میں سے بعض کو میرا سسرالی رشتہ دار بنایا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ نے ان کو صحابہ بنایا ہے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو ان کو برا بھلا کہے گا، ان پر لعن طعن کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر ملائکہ کی لعنت ہے، اس پر لوگوں کی لعنت ہے، آخرت میں بڑا متقی پرہیزگار بن کر کیوں نہ آئے، اللہ اس گالی کی وجہ سے نہ اس کی نماز قبول کرے گا، نہ اس کا کوئی نفل قبول کرے گا۔ اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، بات ختم ہو گئی۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ لہذا ایک تو صحابہ کے مقام کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ہدایت کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کے متعلق، قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کے متعلق؟ قرآن نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب کا جو فیصلہ نبی کے صحابہ کے بارے میں ہوگا، کائنات میں اس سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد بنی آدم میں ہم نے دیکھنا ہے صحابہ کے متعلق اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے بعد دو چیزیں ہیں تمہارے پاس، پیمانہ ہے دو چیزوں کا، ایک قرآن کا ایک سنت کا، اگر اس کو لازم پکڑو کہ گمراہ نہیں ہوگے۔ لہذا صحابہ کو سمجھنے کے لیے بھی قرآن سے دیکھنا پڑے گا رب ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، صحابہ کو سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی اپنے اصحاب صحابہ کی جماعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم نے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا گواہی دیتے ہیں، وہ کیا شہادت دیتے ہیں صحابہ کے بارے میں۔ ان کا فرمان میرے صحابی ستاروں کے مانند، کسی ایک کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت، کسی ایک کی اتباع کر لو۔ میرے صحابی کا عمل آدھا سیر کا آدھا سیر اگر میرے صحابی نے خرچ کیا ہے نا، اس صحابی کے آدھے سیر کی ضمانت اللہ کے نبی اس طور پر دے رہے ہیں میرے صحابی کا خرچ کیا ہوا آدھا سیر اللہ کو اتنا مقبول ہے۔ اے انسان 1400 سال کے بعد آنے والا جو صحابہ پر سب و شتم کرنے والا ہے، لعن طعن کرنے والا ہے، زبان بھی ناپاک ہے، دل بھی ناپاک ہے، ذہن بھی ناپاک ہے، میرے صحابہ پر لعن طعن کرنے والوں سن لو، میرے صحابہ نے اگر اللہ کے راستے میں آدھا سیر خرچ کیا ہے نا، اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو گے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابہ کے آدھے سیر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے صحابہ کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ آپ نے فرمایا گالی مت دینا، اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، آپ نے ایسے ہی جماعت تیار نہیں کر لی، ایسے ہی جماعت تیار نہیں کر لی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا اللہ نے انتخاب کیا ہے میرا اور پھر اصحاب کا، ان میں سے کسی کو مقرب بہت قریبی بنا دیا، کسی کو میرا معاون بنا دیا، کسی کو میرا سسرالی رشتہ دار بنا دیا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کس کے لیے انتخاب کیا؟ جو سب سے زیادہ نبیوں میں بنی انسان میں اللہ کے ہاں محبوب ہے، جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، اس کے لیے جماعت کا انتخاب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ اپنے انتخاب میں غلطی نہیں کر سکتا۔ اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے رضا کے پروانے کا اللہ اس کو قرآن بنا کر نازل کر رہا ہے کہ میں صحابہ سے راضی، میں محمد کے اصحاب سے راضی، میں کہتا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ فلاں صحابی نے غلط کیا تو اللہ ان سے ناراض ہے؟ ارے اللہ نے رضا کو قرآن بنا کر اتار دیا، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لہذا اللہ صحابہ سے راضی ہے، اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بس تاریخی روایت ایک طرف، تاریخ کو صحابہ کو سمجھنے کے لیے تاریخ کو نہ سمجھا جائے،
تاریخ ابن خلدون فلاں کہہ رہا ہے، تاریخ طبری فلاں کہہ رہا ہے۔ ہم نے صحابہ کو سمجھنے کے لیے اگر سمجھنا ہے تو قرآن سے صحابہ کو سمجھنا ہے، حدیث سے صحابہ کو سمجھنا ہے، تاریخ سے صحابہ کو نہ سمجھو۔ ارے تاریخ صحابہ کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، وہ صحابہ کے متعلق کیا کچھ ہمیں بتائے گا؟ ہمیں تو قرآن بتا رہا ہے، ہمیں قرآن بتا رہا ہے صحابہ کیا تھے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا اور اس رضا کو قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ اب مجھے شک ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے؟ اگر میں شک کروں گا تو قرآن کی آیتوں میں شک کرنے والا ہوں۔ سمجھ لی بات، سمجھ لیا جائے بات۔ اگر میں شک کروں گا تو قرآن کی آیتوں میں شک کروں گا۔ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں نے قرآن اور وہ مانتے بھی نہیں، اور وہ مانتے بھی نہیں۔ 10 پارے حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ 10 پارے حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی۔ جب قرآن کو نہیں مانو گے تو کبھی صحابہ سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ضلالت اور گمراہی یہیں سے شروع ہو گئی۔ جس نے قرآن کو نہیں مانا وہ کیا صحابہ کو سمجھے گا بھائی؟ جو قرآن کو نہ سمجھ سکا وہ حامل قرآن کو کیا سمجھے گا؟ ضلالت وہیں سے شروع ہو گئی۔ جنہوں نے قرآن کو نہ سمجھا، قرآن کو پسے پش ڈال دیا، قرآن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، قرآن کو حفظ نہیں کیا، قرآن کو سینے میں نہیں اتارا، ارے قرآن میں شک کرنا شروع کر دیا، یہ وہی قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ میرا عزیزو قرآن وہی ہے، لیکن جمع کرنے والا نا کون ہے معلوم ہے؟ حضرت عثمان ہے، جن سے خفا ہے، جن سے دل میں بغض ہے، جن سے دل میں حسد ہے، جن سے دل میں نفرت ہے، جن سے دل میں عداوت ہے، تو اس قرآن کو کیوں مانے وہ؟ ارے حضرت عثمان کو نہیں مانتے، حضرت ابو بکر کا فیصلہ تھا قرآن کو جمع کیا جائے، اور رائے آ رہی ہے حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران و پریشان ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رائے تو ان سے چلی نا، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے۔ جو ان کو نہ مانے وہ ان کے جمع ہوا قرآن کو کیسے مان سکتا ہے؟ لہذا جب قرآن کو نہیں مانا تو صحابہ کیسے سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، صحابہ پر گمراہی کا الزام، صحابہ پر لعن طعن، سب و شتم کبھی اہل سنت والجماعت سے نہیں نکلے گا۔ جو اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ہے وہی اپنی ضلالت اور گمراہی کا اعلان کریں گے کہ صحابہ نعوذ باللہ گمراہ تھے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ صحابہ گمراہ نہیں تھے۔ رضی اللہ، قرآن پڑھ لینا بھائی، رضی اللہ، اللہ راضی، اللہ راضی۔ حضرات مفسرین نے فرمایا ہے اللہ اتنا راضی ہو گیا، اپنی رضا کا اعلان بھی کیا، اظہار بھی کیا، اور اس اعلان اور اظہار کو قرآن کی صورت میں امت پہ ثابت بھی کر دیا۔ اب اگر میرے صحابہ سے تم اللہ کی رضا میں شک کرو گے تو قرآن میں شک کرنے والے شمار کیے جاؤ گے۔ لہذا ماننا پڑے گا صحابہ وہ جماعت ہے جو سب کی سب عادل ہے، سب کی سب عادل ہے، عدل اور انصاف کرنے والی ہے، کوئی صحابی ظالم نہیں ہے۔ اگر اس سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو صحابی معصوم نہیں تھے، صحابی محفوظ تھے، لہذا غلطی کے متعلق اہل علم فرماتے ہیں وہ اجتہادی غلطی ہے، اجتہادی غلطی ہے۔ اجتہادی غلطی کا مطلب عام سمجھ لیں، آپ کے اس گھر کے اندر 2 فرد ہیں، فیصلہ کرنے میں یہ بھی آپ کا مخلص بھائی ہے، یہ بھی مخلص بھائی ہے، آپ سے مخلصانہ تعلق رکھتا ہے، آپ کے لیے صحیح سوچ رکھتا ہے، آپ کے لیے خیر خواہ ہے، یہ اپنا فیصلہ دیتا ہے، یہ اپنا فیصلہ دے رہا ہے، اس کا فیصلہ الگ ہے، اس کا فیصلہ الگ ہے۔ بہت ممکن ہے اس کا فیصلہ صحیح ٹھکانے پر لگ جائے، اس کا فیصلہ صحیح نشانے پر لگ جائے، لیکن آپ اگر اس بھائی کو مخلص سمجھتے ہو تو کبھی اس کے قول میں، اس کے مشورے میں اس کو منافق نہیں سمجھو گے۔
کہو گے بھائی میرا ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اس سے صاحب ہو گیا، لیکن آپ اس کو بھی سلام کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو بھی سلام کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دین کے متعلق اجتہاد کرنے والا ہے، کسی مسئلے سے متعلق غور و فکر کرنے والا ہے، اگر اس مسئلے سے متعلق صحیح راہ پا جائے، آپ نے فرمایا اللہ اس کو 2 اجر دے گا، لیکن اس کی مخلصانہ کوشش تھی، قرآن و سنت سامنے تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، محمد کو ماننے والا تھا، محمد پر ایمان لانے والا تھا، امت کی فکر کرنے والا تھا، اس نے بھی اپنی عقل لڑائی، قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرنا چاہا، لیکن اس کا فیصلہ اگر نشانے پر نہیں لگا، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اخلاص کی بنیاد پر اللہ اس کو محروم نہیں کرے گا۔ جس کا فیصلہ نشانے پر لگا اللہ اس کو 2 اجر دے گا، جس کا فیصلہ نشانے پر نہ ہوا اللہ اس کو بھی 1 اجر دے گا، اللہ اس کو بھی 1 اجر دے گا۔ اگر صحابہ سے کہیں پر غلطی ہوئی، اجتہادی غلطی ہوئی ہے، دل کی عداوت کی، نفرت کی، کینہ کی، بغض کی، ایک دوسرے سے دشمنی کی غلطیاں صحابہ سے سرزد نہیں ہوئی، اجتہاد کے حوالے سے غلطی ہوئی ہے، اور مجتہد اگر مصیب ہو اللہ 2 اجر دیتا ہے، مجتہد اگر غلطی کرنے والا ہو تب بھی اللہ اس کو محروم نہیں کرتا۔ لہذا صحابہ سے اگر غلطی ہوئی تب بھی وہ اللہ کے قرب سے محروم نہیں ہوئے، اس لیے کہ نیکی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ سمجھتے نہیں بات سمجھتے؟ نیکی اللہ کے قریب کرتی ہے، لہذا صحابہ کا معاملہ صاف۔ اور دوسری بات ابھی میں نے عرض کی ہے، صحابہ کو سمجھنے کے لیے خدا را تاریخ کے مطالعے سے سہارا نہ لینا، صحابہ کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے مطالعے کا سہارا نہ لینا۔ ہمارے لیے سہارا کتنے ہیں؟ ایک قرآن ہے، دوسرا سنت رسول ہے۔ قرآن سے سمجھو صحابہ کے متعلق، بغض صحابہ کے متعلق قرآن نے کیا کہا، حب صحابہ کے متعلق قرآن نے کیا کہا، قرآن نے صحابہ کے متعلق جو کچھ بھی معاملات ہوئے عقیدے کے حوالے سے کیا کہا، ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے۔ قرآن کے بعد ہم نے محمد الرسول اللہ سے پوچھنا ہے، یا رسول اللہ آپ کی جماعت کیسی تھی؟ بیٹوں کے متعلق باپ سے پوچھا جاتا ہے نا، بیٹے کو جتنا باپ اور ماں سمجھتی ہے اور کوئی، چونکہ وہ سارا وقت اسی کے پاس گزارتا ہے، بیٹا سارا وقت ماں اور باپ کے پاس گزارتا ہے، جتنا سمجھ ماں باپ کو ہوتی ہے اپنے اولاد کے حوالے سے باہر کا کوئی آدمی نہیں بتا سکتا، جتنا وقت وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا۔ لہذا اللہ کے نبی صحابہ ایسے ہی تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ایسے آ کے پڑ گئے تھے جیسے کہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود کو نہیں چھوڑتا، صحابہ اللہ کے نبی کے در کو نہیں چھوڑتے، پڑے رہتے تھے، بھوک لگے بھوک ایک طرف، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں کبھی نبی کا حکم آ جائے تو چھوڑ کے چلے جاتے، کبھی نبی کا حکم آ جائے تو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، اس لیے کہ نبی کا حکم رب کا حکم ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا، نبی سے جتنی محبت کیوں نہ ہو لیکن جب تمہیں نبی حکم کرے اس کو اختیار کرو، اس لیے کہ نبی کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا، پکڑ لو، ورنہ صحابہ اللہ کے نبی کو چھوڑنے والے نہیں تھے، ایسی محبت کرنے والے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کا جب گورنر بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تمہیں یمن جانا پڑے گا، اے معاذ تمہیں یمن جانا پڑے گا۔ اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر قریب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دل کی بات معاذ ابن جبل سے کہا کرتے تھے، گویا کہ وہ آدمی جو رازدار ہے، جس سے دل لگی کی جا سکے، جس کے سامنے دل کی بات رکھی جا سکے، لیکن اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برداشت کیا، صحابہ نے اللہ کے نبی کی جدائی کو برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ اب
تمہیں نبی کا در چھوڑنا پڑے گا. نبی کا حکم آ رہا ہے جاؤ یمن میں جاؤ, وہاں پر تمہارے کو نگہبان بنا کر بھیجا جا رہا ہے, نگران بنا کر بھیجا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو گھوڑے پر سوار کیا, اور گھوڑے کی جو لگام تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھامی, اور آہستہ آہستہ گھوڑا چل رہا تھا. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیادہ تھے, اور گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں تھی, اور آپ ان کو بتائے چلے جا رہے تھے معاذ ایسا کرنا, معاذ ایسا کرنا, معاذ قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا, معاذ سنت کے مطابق فیصلہ کرنا. اگر ایسا معاملہ ہو تو قرآن و سنت کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا. معاذ ایسا کرنا, ایسا کرنا. اور ایک جملہ کہا کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یا آئندہ تم اپنے محبوب کی زیارت نہ کر سکو. جب یہ جملہ کہا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ انتہائی برداشت کیے ہوئے تھے. اللہ کا رسول مجھے بھیج رہا ہے, میں جانے پر راضی ہوں, در نبی کو چھوڑنے پر راضی ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ معاذ ہو سکتا ہے میری اور یہ تمہاری آخری ملاقات ہو, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب ضبط ٹوٹ گیا, اب ضبط ٹوٹ گیا, آنسو بہنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. آپ معاذ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے, آپ نے اپنا چہرہ ایسے موڑ کر بستی کی طرف کر لیا. اور کیا بات ارشاد فرمائی, کیا بات ارشاد فرمائی. معاذ اگرچہ تو مجھ سے دور ہے, معاذ اگرچہ تو مجھ سے دور ہے, لیکن ایک ضابطہ یاد رکھ لے محمد کا, جس نے محمد کی سنت کو اختیار کیا وہ دور ہو کے بھی محمد سے قریب ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اے معاذ, جس نے محمد کی سنت کو اختیار کیا وہ محمد سے دور ہو کے بھی محمد کے قریب ہے, اور جس نے محمد سے قریب ہو کر محمد کی سنت کو پامال کیا وہ محمد الرسول اللہ سے قریب ہو کر بھی دور ہے. لہذا معاذ پریشان نہ ہو, معاذ جاؤ. چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے صحابہ, ایسا موقع آ جاتا تھا رو پڑتے تھے. حضرت معاذ صبر کیے ہوئے تھے, صبر. لیکن جب یہ جملہ کہا نا معاذ ہو سکتا ہے آج کے بعد تیری میری ملاقات نہ ہو سکتا ہے آج کے بعد تیری میری ملاقات نہ ہو. اب یہ جملہ صبر کا جو پیمانہ تھا نا لبریز کرنے والا ہو گیا, وہ آنسوؤں سے چھلک گیا, اللہ کے نبی سے بھی نہیں رہا گیا. اور یہ مقام تھا اپنے صحابہ سے محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی. میرا عزیزو, ہمارا کوئی آدمی ہو, ہماری کمپنی کا آدمی ہو جس نے ہمارے ساتھ زندگی بتائی ہو, وفا کی ہو, ہم اس کے مرنے کے بعد اس کے آل اولاد کا خیال کرتے ہیں. ارے صحابہ کا حال کیا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کے حوالے سے اپنی جان لگا دی, اپنا مال لگا دیا, اپنا دھن من سب کچھ قربان کر دیا, اپنا جینا مرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا. یہ صحابہ کا حال تھا. اللہ کے نبی ایسی جماعت تیار کر کے گئے. آپ ذرا سوال کریں اور جواب دیں اپنے آپ کو. اللہ کے نبی ایسی جماعت تیار کر کے گئے جو نبی کے انتقال کے بعد, رخصت ہونے کے بعد نبی سے بے وفائی کریں گے, نبی سے بے وفائی کریں گے. ارے زندگی میں انہوں نے نبی سے وفا کرنے کے لیے اپنی آل اولاد کو نہیں دیکھا, تو بعد مرنے کے اپنی آل اولاد کی فکر کریں گے. بات سمجھ رہے؟ جو تعان لگایا جاتا ہے نا نعوذ باللہ من ذالک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کہ اولاد اولاد اولاد. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی اولاد کی فکر نہیں کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آ گئے, کہنے لگے ابا جان, جب ایمان نہیں لائے تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جب ایمان نہیں لائے تھے تو ابا کو کیا کہنے لگے, ابا جان فلاں جنگ میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور میں کافروں کے ساتھ تھا, میں کافروں کے ساتھ تھا. کہنے لگے ابا جان
کئی مرتبہ آپ میرے سامنے آئے لیکن شفقت پدری مجھ پر غالب آ گئی، یعنی کہ باپ ہونا آپ کا کہ باپ ہے باپ، لہذا ابا جان میں نے تلوار آپ سے پھیر لی، کہیں میرے باپ کو اگرچہ میں کافر ہوں تکلیف نہ پہنچ جائے۔ لیکن حضرت ابو بکر نے کہا بیٹا اگر تو میرے سامنے آتا نا تو محمد کے نام پر میں تلوار اٹھا کے تیری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ بیٹا بتا رہا تھا ابا کئی بار آئے تھے آپ، اپنا احسان جتلا رہے، بتا رہے ایک عمل بتلا رہے، احسان نہیں عمل۔ ابا کئی بار آئے تھے فلاں جنگ میں کافروں کے ساتھ آپ محمد کے ساتھ، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا بچہ عبد الرحمن یاد رکھ کے اپنے باپ ابو بکر کے تو سامنے آ جاتا نا تو محمد کے نام پر اٹھی ہوئی تلوار تیری گردن سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ یہ حال تھا صحابہ، اتنی محبت۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان لے کر آ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا اور یہ مدینہ میں تھیں۔ ابو سفیان ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، صلح حدیبیہ کا معاملہ ختم ہوا، لوگوں نے کہا ارے ابو سفیان کا تو رشتہ محمد سے سسرالی ہو گیا اور اس کی بیٹی محمد کے عقد میں ہے، لہذا نرمی برتنے کے لیے، نرمی بٹورنے کے لیے ابو سفیان کو بھیجو، اس لیے کہ معاملہ حدیبیہ کا ان مشرکوں نے توڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد پر قائم تھے، اپنے وعدے پر قائم تھے۔ اب معاملے کو نرم کرنے کے لیے ابو سفیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے اور وہاں پر قیام کیا جہاں پر بیٹی تھی، یعنی بیٹی نبی کی بیوی تھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ چنانچہ ابو سفیان آئے، بستر بچھا ہوا تھا، چرپائی لگی ہوئی تھی، بستر بچھا ہوا تھا، ابو سفیان بیٹھنے لگے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا، بستر ایسے اٹھا کر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان دیکھتا رہ گیا، ارے باپ بیٹھ رہا ہے بستر پر، بیٹی کی مجال دیکھو کہ بستر پر بیٹھنے نہیں دے رہی۔ کہنے لگے ابو سفیان یہ بتاؤ کہ بستر بہتر ہے یا تیرا باپ بہتر ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں، میں نہیں چاہتی میرے نبی کے پاک بستر پر کسی ناپاک آدمی کا جسم لگے، کسی ناپاک۔ انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہے، نجس ناپاک ہے، پلید ہیں۔ جب باپ آ کر بیٹھ رہا ہے نبی کے بستر پر تو حضرت ام حبیبہ بستر لپیٹ رہی ہیں، باپ کو نہیں دیکھوں گی، نبی کے بستر کو دیکھوں گی، میرا نبی بھی پاک ہے، اس کا بستر بھی پاک ہے، اس پاک بستر سے کسی ناپاک آدمی کا جسم لگ جائے، اس کی بیوی ام حبیبہ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا حال تھا، یہ محبتیں تھیں، یہ قربانیاں تھیں۔ تو لہذا صحابہ کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی زندگی پڑھی جائے، تاریخی روایت نہیں، صحابہ کی اصل زندگی جو احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ تاریخ کے ہم محتاج نہیں ہیں، تاریخ خلفاء کیا کہہ رہی ہے، تاریخ فلاں فلاں کیا کہہ رہی ہے، نہیں، ہم نے یاد رکھنے کی بات ہے قرآن سے پوچھنا ہوگا صحابہ کون ہیں، صحابہ کا معیار کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے۔ رب سے پوچھنے میں کیوں شرم آتی ہے نا، وجہ اس لیے ہے کہ رب کے قرآن کو نہیں مانا۔ کہا تو یہ گیا نا کہ 10 پارے حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی، لہذا قرآن کو ماننے کی بات ہی کہاں سے رہ گئی، لہذا جب رب کی نہیں مانی تو جو منہ میں آیا بکنا شروع کر دیا صحابہ کے متعلق۔ اور پھر جناب والا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑے گا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی جماعت کیسی تھی، آپ کے صحابہ کی جماعت۔ باپ بولتا ہے نا یار ہم سے پوچھو نا ہماری اولاد کیسی ہے، کیسے گرو سے بولتا ہے، نہیں بولتا ہے، کیسے گرو سے بولتا ہے، ہم سے پوچھو ہماری اولاد کیسی ہے کیسی نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا نبی بھی ہم سے کہہ رہا ہے مجھ سے پوچھو میرے صحابہ کی جماعت کیسی ہے۔ تم پر مجھ پہ یقین نہیں ہے، میری محنت پر یقین نہیں ہے، میرے صحابہ پر یقین نہیں ہے، میرے صحابہ کی جماعت پر یقین نہیں ہے، اللہ کے انتخاب پر یقین نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر یقین نہیں ہے کہ نبی کے جانے کے بعد صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، ابو بکر نعوذ باللہ کافر ہو گئے۔
حضرت عائشہ نعوذ باللہ ملعونہ ہو گئی، الامان والحفیظ. یہ ضلالت کے الفاظ ہیں، گمراہی کے الفاظ ہیں، جہنمی الفاظ ہیں، جہنمی الفاظ. یاد رکھنے کی بات ہے، کوئی اگر آدمی سورج پر تھوکے گا، کوئی آدمی چاند پر تھوکے گا، اللہ کا یہ نظام ہے کہ تھوک اس کے منہ پر آئے گا. کبھی چاند گندا نہیں ہوگا، کبھی سورج گندا نہیں ہوگا. نبی کے صحابہ پر ایک گالی بکو گے، اس کے بدلے میں 10 گالیاں اس آدمی پر پڑیں گی. وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو میرے صحابی کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر ملائکہ کی لعنت ہے، اس پر لوگوں کی لعنت ہے. معلوم یہ ہوا ایک گالی کے بدلے میں صحابہ پر بکے جانے والی لعنتیں اور 1000 گالیاں اس آدمی پر پڑتی ہیں جو صحابہ کو گالی دے. یہ نبی کا فرمان ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نبی کا فرمان ہے، نبی کا، تاکہ میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرنا، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. لہذا یہ صحابہ کا معیار ہو گیا. صحابہ سے غلطیاں ہوئیں تو عقیدہ سمجھ لینا چاہیے. صحابہ معصوم نہیں تھے، محفوظ تھے. معصوم نہیں تھے، محفوظ تھے. محفوظ سے غلطی ہوتی ہے اور وہ غلطی سے فوراً توبہ تائب ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فرامین کی چھتری میں آ جاتا ہے، فوراً دوبارہ اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. یہ مثالیں نبی کے زمانے میں پائی گئی ہیں تو بعد نبی کے زمانے کی بھی پائی جا سکتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور پھر اللہ کے فرمان کے مطابق جب اللہ ان سے راضی ہے نا تو نبی کے جانے کے بعد بھی اگر صحابہ سے غلطی ہوئی تو اللہ کے فرمان کے مطابق مرنے سے پہلے صحابی کا وہ عمل جو غلط ہوا تھا اس سے اس کی برات، پاکیزگی، صفائی، توبہ اور تائب اس کی زندگی میں ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ ان سے، بولو بھائی، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے. اللہ کا قول جھوٹا نہیں ہے. یا پھر نبی کی خدمت کے صلے میں، نبی کی خدمت کے صلے میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. نبی کی خدمت کے صلے میں اللہ کے نبی نے صحابہ کی جو خدمت کی ہے نا، صحابہ کی جو خدمت کی ہے، میرا عزیزو، صحابہ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا، اور جناب والا یزید ابن مسعود جو کہ مشرکوں کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا غالباً حدیبیہ کے موقع پر، اور بڑا شاطر تھا، بڑا شاطر تھا، عقل والا تھا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر جب وہ واپس گیا نا تو کہنے لگا کہ بھائی ایسی جماعت میں نے نہ یہودیوں میں دیکھی ہے، نہ نصرانیوں میں دیکھی ہے، نہ کسی مذہب والوں میں دیکھی ہے. ارے یہ محمد کے صحابہ کیا صحابہ ہیں، ارے محمد کی جماعت کیا جماعت ہے. میں ان کی مجلس میں جا کر بیٹھا، محمد تھوکتے تھے، یہ اپنا ہاتھ آگے کر دیا. اللہ کے نبی تھوک رہے صحابہ، اور تھوکنے کے بعد جسم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے، آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے. تھوڑا سا مجھے دو، تھوڑا سا مجھے دو. اور کوئی نبی کسی بات کا حکم کر دے، ایک دوسرے کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ تم کر لو میں نہ کروں، میں کر لوں تم نہ کرو. ارے سب کے سب سابقوا الی الخیرات کا نمونہ تھے، آگے بڑھتے تھے. یا رسول اللہ میں کر لوں، یا رسول اللہ میں کر لو، یا رسول اللہ میں کر لو. عجیب جماعت ہے. اور کہنے لگا اس کا مقام محمد کا ایسا ہے، جب وہ بات کرنے پر آتا ہے، جب کلام کرنے پر آتا ہے، سب کے اوپر خاموشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے، گردنیں ایسی جھک جاتی ہیں. دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندہ آ کر بیٹھ گیا ہے، اگر ذرا سی جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور آپ کے فرمان کے آگے ایسے خاموش ہو جا کر اپنی گردن ایسے جھکا لیا کرتے تھے. ارے یہ جماعت کیسی جماعت ہے، نہ یہودیوں میں دیکھی گئی نہ نصرانیوں میں دیکھی گئی. یہ محمد نے کیسی جماعت تیار کی. انہوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی.
اللہ اس خدمت کے طفیل، اس خدمت کے طفیل، نبی کی خدمت کرنا اور آداب کو بجا لانا اور نبی کے منشا کے مطابق کام کرنا، یہ وہی جانیں گے جو اس طرح سے نبی کے ساتھ رہتے تھے، جنہوں نے نبی کو پڑھ لیا تھا، ان کی زندگیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اسوہ حسنہ رچ بس گئے تھے، وہ کبھی اس سے تعارض نہیں کرتے تھے، کبھی اس سے روگردانی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر روکا کہ جاؤ ہم مکہ جا رہے ہیں، جناب والا جاؤ کافروں سے معاہدہ کر کے آؤ، کافروں سے حدیبیہ کے مقام پر خود اللہ کے نبی ٹھہر گئے، حضرت عثمان سے کہا کہ جاؤ کافروں سے معاہدہ کر کے آؤ، ہمیں یہ آنے سے روک رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بات کرنے کے لیے گئے اور جانے کے بعد سارے معاملات طے ہونے لگے۔ حضرت عثمان واپس آنے لگے حدیبیہ کے مقام پر، اللہ کے نبی ٹھہرے ہوئے تھے، صحابہ کی جماعت ٹھہری ہوئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ مشرکین نے کہا عثمان تم آئے ہو ذرا طواف تو کر کے چلے جاؤ، عثمان تم آئے ہو طواف کر کے چلے جاؤ۔ کہنے لگے کہ نبی کے بغیر عثمان کبھی طواف نہیں کرے گا، اور کہنے لگے کہ اگر میں مکہ میں 1 سال رہتا اور اللہ کا نبی حدیبیہ میں 1 سال رہتا تب بھی عثمان کبھی بیت اللہ کے قریب اپنے نبی کی منشا کے بغیر نہیں آتا۔ تم نے ہمارے نبی کو روکا ہوا ہے اور پیٹھ پیچھے ہم سے کہتے ہو کہ طواف کر لو، ہم اپنے نبی کو چھوڑ کر طواف نہیں کر سکتے۔ تم عثمان سے کیا سمجھتے ہو وفا کے متعلق؟ صحابہ کی یہ وفا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کر خطبہ دے رہے، یہاں بیٹھ کر خطبہ دے رہے، یہاں بیٹھ کر خطبہ دے رہے، ممبر تیار کر لیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، کہنے لگے یہاں پر میرا نبی بیٹھا ہے، ابو بکر کی مجال نہیں اس مقام پر بیٹھے جہاں پر نبی بیٹھا ہے، لہذا ابو بکر یہاں بیٹھے گا رضی اللہ عنہ، پورے زمانے خلافت میں وہاں بیٹھے جہاں پر نبی کے پاؤں ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر چلے گئے، اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا تو جس جگہ ابو بکر کے پاؤں ہوتے تھے اس جگہ بیٹھے اور نیچے اپنے پاؤں رکھے، اس جگہ پر عمر نہیں بیٹھے گا جس جگہ پر ابو بکر بیٹھا ہے۔ ابو بکر کا مقام عمر سے بڑھ کر ہے، عمر وہاں بیٹھے گا جہاں ابو بکر کے پاؤں تھے، لہذا ابو بکر کے بعد عمر آئے، عمر کے بعد حضرت عثمان آئے۔ حضرت عثمان نے کہا عثمان وہاں نہیں بیٹھے گا جہاں عمر ابن خطاب بیٹھا ہے، عمر کے بعد عثمان وہاں بیٹھے گا جہاں عمر کے پاؤں تھے، لہذا نیچے بیٹھ گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ ایسے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے اس منبر کی سیڑھیوں کو بڑھا دیا گیا، لیکن ان کے مقام اور ان کی بیٹھک اور ان کی نشست کو پامال نہیں کیا، ادب کے خاطر۔ یہ آپس میں تعلق، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا حال۔ اور پھر ہم کہیں صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے وہ کیا، صحابی یہ تھے، صحابی وہ تھے۔ جو آدمی جب سے یہ بات کرنا شروع کرے تو سمجھ لو ضلالت اور گمراہی کے راستے پہ شروع ہو گیا، اللہ نے صراط مستقیم سے ہٹا دیا، بدعت کیا، گمراہ ہو گیا۔ جو صحابہ کی غلطیوں کو نکال کر امت کے سامنے پیش کرے کہ اما عائشہ نے یہ غلط کیا، عمر ابن خطاب نے یہ غلط کیا، عثمان نے یہ غلط کیا، ابو بکر نے یہ غلط کیا، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی مبارک میں کہہ دیا تھا ارے ابو بکر کو میرے لیے چھوڑو گے کہ نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ جناب والا تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دیا جیسے کہ ہم جناب والا چاول کے غلے اور ڈھیر کو ایسے کر کے اوپر نیچے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراہیم اور دنانیر کو ایسے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے عثمان آج کے بعد کوئی تو عمل نہ بھی کرے گا نا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے۔ لیکن نفرت کرنے والے وہی ہے جو حضرت عثمان سے نفرت کرتے ہیں، حضرت عثمان سے نفرت کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نفرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت۔
آپ نے فرمایا جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کے ساتھ صحابہ سے محبت کرے گا، یعنی اس کے ضمن میں وہ نبی سے محبت کرنے والا ہوگا۔ جو صحابہ سے نفرت کرے گا وہ میری نفرت کے ساتھ صحابہ سے نفرت کرنے والا ہوگا۔ جو صحابہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے بھی تکلیف پہنچانے والا ہوگا، اور جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ کو تکلیف پہنچانے والا ہوگا، اور جو رب کو تکلیف پہنچائے گا عذاب قریب اس پر آئے گا، عذاب قریب اس پر آئے گا۔ لہذا صحابہ کے متعلق اچھا سنو کان کھولو، برا سنو کان بند۔ ہماری جماعت نہیں ہے وہ بھائی، 1400 سال کی بات کی جماعت نہیں ہے، ان کی غلطیاں اللہ جانے، ان کے اعمال جانے۔ ہمیں اہل سنت والجماعت کی طرف سے جو عقیدے کے حوالے سے حکم ہے نا، جہاں کہیں صحابہ کے ایسے معاملات تمہارے سامنے آئے خاموش۔ یار میری کیا مجالے میں کسی صحابی کے بارے میں بولوں؟ کئی وقت کی تو نماز اڑا دیتا ہوں، کئی وقت کی نماز اڑا دیتا ہوں۔ زندگی میں جناب والا کتنی سنتیں پامال کی ہیں، زندگی میں کتنے گناہ کی ہیں، اپنی بات کر رہا ہوں، زندگی میں کتنی گالیاں بکی ہیں، کتنا جھوٹ بولا ہے۔ میں صحابہ کی غلطی زبان سے بیان کروں، پہلے اپنے آپ میں تو جھانک لوں کتنا پاک اور صاف ہوں، پھر محمد کی جماعت کے اوپر انگلی اٹھاؤں، پھر محمد کی جماعت پر انگلی اٹھاؤں۔ ارے محمد کی جماعت کے مقابلے میں تو میری آدھے گھنٹے کی عبادت، میرے ساری زندگی کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے صحابی کے آدھے گھنٹے کی عبادت کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ سمجھ رہے بات؟ ساری زندگی کی عبادت صحابی کے آدھے گھنٹے تو زیادہ بیان کر رہا ہوں۔ میرا عزیزو ان کا ایک سجدہ جو اللہ کے سامنے ہوتا تھا نا، وہ ہم کیا جانے، نہ بیان کر سکتے ہیں، اور ہم ان کے متعلق اپنی زبانیں دراز کریں۔ صحابہ کے متعلق صحابی نے یہ کیا وہ کیا، ارے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی کو کہہ دیا یا رسول اللہ ہم اللہ سے اتنے ڈرنے والے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بوسہ لے لیا ایک عورت کا جو کہ غلط تھا، مجھے بتائیے میں کیسے پاک اور صاف ہو جاؤں گا؟ یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں تھا، فرض روزہ تھا، میں نے روزہ توڑ دیا، یا رسول اللہ بتائیے کیا ہوگا؟ آج تو ہمیں یہی حکم نہیں معلوم کہ جناب والا روزہ توڑ دینے کے بعد کیا جزا اور سزا ہوتی ہے۔ ہم وہ اپنے اوپر حکم صادر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کسی بوڑھے کا حکم ہوتا ہے۔ 60 روزے مسلسل رکھو، 60 روزے مسلسل رکھو، اور ایک روزہ قضا کا رکھو، 61 روزے رکھو، بیچ میں ایک روزہ اگر چھوڑ دیا دوبارہ سے شروع کرو۔ ہمت ہے کسی کے کرنے کی یا بتانے کی اپنے شیخ کو؟ میرا اپنا حال ہے میرا عزیز، لیکن صحابی آ کر خود کہہ رہے یا رسول اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کہہ رہے یا رسول اللہ معاذ سے غلط کاری ہو گئی ہے، معاذ کو پاک فرمائیے۔ آج کے دور میں ہمت ہے، معاشرہ کہاں پہنچ گیا، صورتحال آج کا میڈیا اٹھا کر دیکھ لیا جائے۔ ہمارا زمانہ ضلالت اور گمراہی اور فتنہ اور فساد کا زمانہ، اس میں ہم صحابہ پر انگلیاں اٹھائیں جس میں کسی بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ بچوں کے سامنے کیا حال کیا۔ آج کے دور کا آدمی صحابہ پر بات کر سکتا ہے؟ ان کی عزتیں فرشتے ان کو سلام کرتے تھے، ان کی عصمتیں فرشتے ان کو سلام کرتے تھے، ان کے گناہوں پر ان کی توبہ پوری بستی میں تقسیم ہو جائے سب کی معافی کے لیے کافی ہو جاتی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہے نا، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، معاف، پاک فرما دیے۔ آپ نے ادھر منہ موڑ لیا، ادھر سے گھوم کر آ گئے، یا رسول اللہ معاذ کو پاک کر دیجئے، بدکاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو تم یہاں سے جاؤ، تم جانتے ہو زنا کیا چیز ہے؟ جانے لگے، پھر دل
زندہ ضمیر تھے صحابہ، زندہ دل تھے، آگے لوٹے پھر واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو تم یہاں سے جاؤ، پھر چلے گئے، پھر واپس آئے، یا رسول اللہ ماعز سے غلطی ہوئی ہے، پاک کر دیجئے، پاک کر دیجئے۔ آپ نے خاندان والوں کو بلایا، کہنے لگے دیکھو ماعز پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ خاندان والوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ پاگل نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا یا صحابہ نے کہا دیکھ لو کہیں شراب کی حالت میں تو نہیں ہے؟ صحابہ ایسے منہ کو جا کے سونگے، کہنے لگے یا رسول اللہ شراب ماعز نے نہیں پی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ماعز بولو کیا بولتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ بدکاری ہو گئی، شادی شدہ ہو کر بدکاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیا عمل ہے؟ ہاں یا رسول اللہ جانتا ہوں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، سراسر میں نے یہ کام کر لیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ ماعز کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ ماعز دنیا سے رخصت ہو گئے، پتھر کھا کھا کر، سنسار ہو کر، خود اپنی سزا کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، یہاں سے دو صحابہ اور آئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ماعز کو دیکھو بلا وجہ اپنا گناہ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ ارے خاموش رہتا، کیا ضرورت پڑی تھی رجم ہونے کی؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ ایسا ہے ویسا ہے ماعز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، یہاں تک کہ چلے آگے ایک مرا ہوا گدھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں اشخاص کو لاؤ اور کہو کہ اس گدھے کو کھاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ گدھا مرا ہوا کون کھاتا ہے جو کہ بدبودار ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے ماعز کی غیبت کی ہے، تم نے ماعز کی غیبت کی ہے۔ ماعز وہ آدمی ہے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کی ہے اگر پوری امت پر تقسیم کر دی جائے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اور فرمایا اس ماعز کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنت میں یہ سیر کر رہا ہے، اس ماعز کو میں دیکھ رہا ہوں جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے، جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے۔ یہ صحابہ نے اپنا کردار پیش کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کیسے ہیں اور ہمارا کردار کیا ہے، اور ہم نے اپنے نبی سے کیا اعتماد لیا ہے، کیا اعتماد لیا ہے۔ حضرت غامدیہ بھی آئیں، یا رسول اللہ میں نے بھی یہ کام کر لیا۔ آپ نے فرمایا ابھی امید سے ہو واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ پھر آئیں، کہا کہ ابھی بچہ ہے اس کو دودھ پلانے کا وقت ہے واپس چلے جاؤ۔ پھر آئیں، کہا کہ یا رسول اللہ بچہ پاک ہو گیا ہے، یعنی ماں کے دودھ سے جدا ہو گیا ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی۔ حضرت غامدیہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے بھی پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا؟ تو کہنے لگی آپ بھی میرے ساتھ ماعز کی طرح معاملہ کریں گے؟ میں جانتی ہوں میں نے کیا کیا، یا رسول اللہ پاک فرما دیجئے، یا رسول اللہ پاک فرما دیجئے۔ نبی کے زمانے میں صحابہ نے اپنے آپ کو امت کو بتا دیا تھا ہم رب سے بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں، ہم رب سے بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا دامن پاک رہے گا، پاک رہے گا، ہم زندگی سے جائیں گے محفوظ ہو کر، گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے صحابہ کی پہچان بتا دی، میرے صحابہ اللہ سے خیانت کرنے والے نہیں ہیں، میرے صحابہ گناہگار ہو جاتے ہیں لیکن گناہوں کی وبال میں اور ضلالت میں بسنے والے نہیں ہیں۔ ارے وہ آ کر خود اپنے آپ کو میرے سامنے پاک کروا لیا کرتے تھے۔ تو بعض زندگی کہ میں کہوں کہ صحابہ ایسے تھے ویسے تھے؟ خلاصہ یہ ہے صحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل، سارے صحابہ ثقہ، سارے صحابہ گناہوں سے محفوظ ہو کر، گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب اگر کوئی صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے ضلالت ہے، گمراہی ہے، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، ہمارا کام یہ ہے یا اللہ ایسی بات بھی ہمارے کانوں میں نہ پہنچے جو صحابہ کو گالی دے رہا ہو، اور اگر کوئی بات آئے خاموش۔ مجھے تو اپنے گریبان میں دیکھنا ہے بھائی میں کتنا پاک اور صاف ہوں، گھر والا گھر ہی کے حال کو جانتا ہے، ہم دوسروں کے بارے میں کیا کہیں، اور وہ بھی صحابہ کے بارے میں۔ نبی کی جماعت تھی، لہذا یہی عقیدہ ہے، صحابہ کو قرآن سے سمجھو، سنت سے سمجھو، تاریخی روایت صحابہ کے کردار میں ہمارے لیے کوئی معاون نہیں ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھنا ہوگا کہ محمد کی جماعت کیسی تھی، ہم نے محمد سے پوچھنا ہوگا آپ کی جماعت کیسی تھی۔ اللہ مجھے سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا